میرا پیمبر میرا پیمبر سبھی پکاریں گے روز محشر سبھی پکاریں گے روز محشر میرا پیمبر میرا پیمبر شکم پہ پتھر بندھے ہوئے تھے لباس پہ بند سے بھرے تھے شکم پہ پتھر بندھے ہوئے تھے لباس پہ بند سے بھرے تھے مگر وہ محسن غریب پرور مگر وہ محسن غریب پرور میرا پیمبر میرا پیمبر میرا پیمبر میرا پیمبر حرا سے ایک روشنی جو لایا جہان تاریک جگمگایا حرا سے ایک روشنی جو لایا جہان تاریک جگمگایا خدا کا پیارا خدا کا دلبر خدا کا پیارا خدا کا دلبر میرا پیمبر میرا پیمبر میرا پیمبر میرا پیمبر سبھی پکاریں گے روز محشر سبھی پکاریں گے روز محشر میرا پیمبر میرا پیمبر میرا پیمبر میرا پیمبر سبحان اللہ انتہائی خوبصورت نعت اور ظاہر اس نعت سے ہم نے آغاز کیا ہے وجہ تخلیق کائنات سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر آج ولادت سعادت و مبارک جس کا ہم آج جشن مناتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے اور آج جو ہم نے یہ محفل سجائی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ان کی ذات حسنہ ہمارے ان کی جو تعلیمات ہیں زندگی میں شامل کر کے زندگی کو سنوارا کیسے جا سکتا ہے معاشرے کی جو تربیت ہے معاشرے کی جو خرابیاں ہیں ان کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے اس پر یقیناً سلمان بالکل اور کیا واقعی میں آج ہم بحیثیت قوم بحیثیت مسلمان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں جشن کا دن ہوتا ہے عید کا دن ہوتا ہے ولادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لیکن جس طرح سے آج کل جشن منایا جاتا ہے کیا وہ بھی ہمارے اسلام میں کہا گیا ہے نہیں کہا گیا ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں اور جناب مفتی محمد نوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابو محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جناب کیا خوبصورت نعت آپ نے پڑھی زبردست آواز آپ کی شعیب امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹارٹنگ فرام یو نوید صاحب سر کیا واقعی میں مسلمان کی حیثیت سے ہم دعویٰ تو کرتے ہیں فخریہ بولتے ہیں ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واقعی میں عمل پیرا ہیں ہم نحمد نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم واشرقت الارض بنور ربها آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کی جو بیک کیمرہ ٹیم کام کر رہی ہے اس کو پوری دنیا میں بول نیوز کو دیکھنے والوں کو جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ کرے کہ اس دن کے صدقے وہ فصل بہار اس سرزمین پر اترے پھر خزاں کے ہاتھ دوبارہ تخت و تاراج نہ ہو اللہ آپ کو آپ کی ٹیم کو پورے ملک کو عالم اسلام کو سلامتی عطا فرمائے کیونکہ آج ہم نبی علیہ السلام کی عزت و عظمت کی بات کر رہے ہیں وہ نبی جو سراپا رحمت بن کر آئے جو کرم بن کر آئے جو اللہ کی طرف سے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ہم نے آپ کو حبیب سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ کتنے عظیم نبی ہیں، قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہ مومنوں کے لیے تو حریص ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ مومن جو ہے نا وہ نیکیوں کی طرف آئے، وہ ظلمتوں سے نکل کر روشنیوں کی طرف آئے، وہ ہدایت کی طرف آئے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم شب و روز اسی کام میں مشغول و مصروف رہے۔ آج رحمت للعالمین کا دن ہے، تو ہم محبت کا پیغام دیتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے اگر محبت کی جائے، فقط محبت کی جائے، اور محبت کرنے والا اپنا نہیں بیگانہ ہو، کافر ہو، تو فائدہ اس کو بھی ملتا ہے، اگرچہ وہ فائدہ فقط دنیا کے لیے ہوتا ہے، آخرت کے لیے نہیں ہوتا، تو دنیاوی فائدہ اس کو بھی ملتا ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے انداز سے شرعی حدود و قیود کے اندر، میرا جملہ قابل غور ہے کہ اپنے اپنے انداز، اپنے اپنے طریقے کے مطابق شرعی حدود و قیود کے اندر حضور علیہ السلام سے عشق و محبت کا اظہار کرے، جلوس کرے، جلسہ کرے، اس کی شریعت میں بالکل گنجائش موجود ہے۔ لیکن اس سے زیادہ چونکہ اس کی گنجائش ہے، اور حضرت تاجدار گولڈہ سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ قول میں ناظرین کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میلاد منانا جائز ہے، اور میلاد والے آقا کی ماننا یہ فرض ہے، یہ لازم ہے۔ تو اب ہم جائز پر تو بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اسوہ مصطفی پر عمل کرنے کے حوالے سے تھوڑی سی کمزوری ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، اللہ کرے کہ وہ دور ہو جائے، لیکن اس پر کام بھی تو کرنے کی ضرورت ہے نا، ویسے ہم لوگ وہ کرتے نہیں ہیں۔ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی۔ ابو محمد صاحب کہتے ہیں ہم رسول کو تو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے۔ تو یہ جو ایک بات ہے سمجھنے والی کہ آج کی جو نسل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں اگر بن جائیں تو کیا ہی بات ہو، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جشن منا لیا، بس خوشی منا لی، جو نبی نے کہا وہ نہیں سنا، جو نبی نے کہا وہ نہیں مانا۔ یہ کیسے کریں اور کس طریقے سے زندگیوں کو بہتر کریں؟ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین، اما بعد۔ ہر ایک شام و سحر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں، سفر کا آغاز جو کروں میں لبوں پہ میرے ہو نام ان کا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں۔ ریح شاہ حیات ان سے، یہ رونق کائنات ان سے، شجر پہ برگو ثمر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں۔ بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ اس ٹرانسمیشن کو، عشق نبی میں بول کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی بھائی میرے بہت ہی پیارے بھائی مفتی نوید عباسی صاحب نے ایک بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہم عزت کی بات کر رہے ہیں۔ میں اس جملے کو یوں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور تو اتنی عزت والے ہیں، جو بات کرتے ہیں اس کی اپنی عزت بن جاتی ہے، اس کا اپنا مقام بن جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ امام الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں، نبیوں کے نبی ہیں۔ اگر ہم ان کی پرسنالٹی کے مطابق تھوڑا سا سوچیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے بڑا تقاضا ہی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت اس قابل ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کے بغیر، آپ کی اطاعت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ورنہ جس طرح پہلے کہا گیا کہ غیر مسلم ایسے ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں جنہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے اظہار کیا۔ ایک کالکا پرشاد ایک ہندو شاعر ہے، وہ بہت بڑا شاعر تھا، وہ کہتا ہے گر شمس و قمر کو ہاتھوں پہ اٹھا لے، دولت کونین کو دامن میں چھپا لے۔ کالکا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے، تو نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ لیکن سوال وہی آ جاتا ہے کہ کیا یہ محبت اس کی دنیا میں تو بنی، دنیا میں اس کی واہ واہ ہوئی، دنیا میں اس کی عزت بنی، پروٹوکول ملا، لیکن کیا آخرت میں اسے عزت ملے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ آخرت کی عزت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے بڑا خوبصورت سوال کیا، یا رسول اللہ آپ جب تک دنیا میں موجود ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون منافق ہے کون مسلمان ہے، مگر آپ کے جانے کے بعد کیسے پتہ چلے گا؟ تو حضور نے جو نشانی بتائی، آج اس ترازو میں اپنے آپ کو تولنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے گا، فقد اطاعنی، وہ میری اطاعت کرے گا، ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ۔ اگلا جملہ یہ شاید سورہ عصر کی تفسیر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ میری اطاعت کرنا بظاہر دنیا کے اندر کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔
میرے پیچھے چلنا فاتبعونی، چونکہ یہ حکم عوام کو ہے تو نبیوں کو بھی ہے، آسان کام نہیں ہوگا۔ تو حضور نے اس کا صلہ کیا بتایا؟ فرمایا من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ۔ دنیا میں اگرچہ مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، شاید شریعت پہ چلنا لوگوں کو تمہارا پسند نہ آئے، مگر تم یہ کر کے دیکھنا، قیامت میں جنت میں تم اپنے آپ کو میرے ساتھ پاؤ گے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج تجدید عہد و وفا کا دن ہے، یہی پیر کا دن ہے کہ حضور دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، تو آپ کے جمال مصطفیٰ کا ظہور ہے۔ یہی پیر کا دن ہے، حضور کو نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا جا رہا ہے، تو یہی پیر کا دن ہے، ربیع الاول کا ہے، آپ کے کمال ظہور کا دن ہے۔ تو اس دن آج کم از کم ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کریں۔ میں سوچوں، ہم میں سے ہر بندہ سوچے کہ کیا دن میں جتنی مرتبہ میں اپنے موبائل کی چیٹ دیکھتا ہوں، میں اپنے دوستوں کو ملتا ہوں، میں اپنے کسٹمر کو ملتا ہوں، میں اپنی بزنس برادری کو ملتا ہوں، کیا اتنی مرتبہ میں اس نبی کو یاد کرتا ہوں؟ درود پاک کی شکل میں اس نبی سے میں اپنی محبت کا، پیار کا اظہار کرتا ہوں؟ اور اگر نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری محفل میں تو ہیں، میری زندگی میں نہیں ہے، تو مجھے سوچنے کی ضرورت ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ سوچنا بھی چاہیے۔ 12 ربیع الاول کے حوالے سے، ان کی مناسبت سے حوالے سے اس وقت ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، تو جناب شعیب امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑی خوبصورت آواز میں آپ نے نعت پڑھی، واقعی میں بڑا زبردست، کہتے ہیں نا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، بہت شاندار۔ اچھا لیکن مفتی ولی خان مظفر صاحب ہمیں جوائن کریں، سلمان ان سے سوال کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب سے ذرا اگر آپ اجازت دیں، مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ویلکم ٹو دا ٹرانسمیشن۔ سر یہ بتائیے گا، آج ہم 12 ربیع الاول کی مناسبت کے حوالے سے نشریات کر رہے ہیں، اور بیسک ظاہر سی بات ہے سیرت النبی کے حوالے سے، سیرت النبی کے پیروی کے حوالے سے، کیا ہم واقعی میں سیرت النبی پر پیروی کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں؟ سنت کی سچے دل کے ساتھ جو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اس کو فالو کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں؟ میں چاہوں گا اس کا آپ جواب دیں، لیکن آج کے دن کے حوالے سے، آج کے دن کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے پہلے آپ روشنی ڈالیں، پھر اس سوال کا جواب دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بول چینل، بول نیٹ ورک اور آپ تمام کا بہت مشکور کہ آپ نے اس ہمیں اپنے ساتھ شریک کیا۔ آج کا دن اس لحاظ سے تو اس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں اور کائنات میں نہیں ہے کہ یہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب کچھ آپ ہی آپ بے شک صفا برسا کے دی ہم اوف، اگر بقو نہ رسیدی تمام گون حبیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کا فلسفہ مطالعہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غزوات ہیں، آپ کی جو ہجرت ہے، ان کے اوپر خوشیاں منائی جائے، ان کے اوپر پروگرام کیے جائیں، ان کے اوپر مختلف سیمینارز کیے جائیں، اس کے حوالے سے اویئرنس دیا جائے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بعض مرتبہ ایسا لگتا ہے ہمارے بعض دوستوں کو کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی یا صحابہ نے نہیں کی اور ہم کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں اس لیے شروع ہوئی ہے کہ اغیار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے، یا ان کو کچھ اسلام کے کچھ چیزوں پر جو ہے نا انہوں نے اعتراضات کیے، تو یہ اس کو کہتے ہیں جواب آ غزل۔ یہ جواب آ غزل ہے اصل میں اس طرح کے معاملات۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کے ظاہر ہے جو ہدایات ہیں، جو تعلیمات ہیں، ظاہر ہے ان پر تو عمل کرنا ہی پڑتا ہے۔ اچھا میں شعیب امیر صاحب، کیونکہ معذرت آپ سے بات ہو رہی تھی تو پھر بات کہیں اور نکل گئی، سر سیرت النبی کو فالو کرنا کیا واقعی ہمارے لیے آج بڑا مشکل ہو گیا؟ کیونکہ آج ہم ساری چیزوں کو فالو کریں گے، ریلی بھی نکالیں گے، عقیدت محبت کا اظہار بھی کریں گے، والہانہ عقیدت کا اظہار کریں گے، کیک بھی کاٹے جائیں گے۔ اچھا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی شرعی حدود و قیود، اس کا بھی میں ذکر کروں گا کہ وہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ حدود و قیود کیا ہونی چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ اسلام کے اندر ہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں ہم لوگ سیرت النبی پر چل رہے ہیں، چلنا چاہیے، کتنا فالو کر رہے ہیں، یا وہ دن ہے دن کی مناسبت سے ساری چیزیں کر رہے ہیں، کل ہم بھول جائیں گے کہ کیا معاملات تھے کیا نہیں؟ دیکھیں میجورٹی جو ہماری ہے وہ تو بالکل فالو نہیں کر رہی، جذبے کے تحت جو ہے وہ جشن منا دیتی ہے اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے جلوس اور ریلیاں نکالتی ہے، لیکن جو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، جو چیزیں، اس پہ عمل جو ہے وہ اس دور میں بالکل نہیں ہو رہا ہے. اس میں علماء کرام بھی متفق ہوں گے. صرف ایک مخصوص لوگوں کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ ان کی ہی ذمہ داری ہے اور یہی عمل کریں گے. جس طرح علماء کرام کی ذمہ داری لگا دی گئی کہ بھائی علماء ہی جو ہے وہ دین کے ذمہ دار ہیں، لیکن عام لوگ اس سے کافی دور ہیں. تو اس کی ضرورت ہے. اس میں بھی تو ڈیویژن ہے نا، ہر کوئی اپنے حساب سے اس کی تشریح کر رہا ہے. ایسا بھی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ہر بندہ جو ہے وہ اپنے سوچ کے مطابق بجائے کہ علم حاصل کرے، علماء کی صحبت میں بیٹھیں. اصل چیز ہے صحبت اور نسبت. صحبت اور نسبت ہوگی تو بندہ پھر جو ہے چیزوں کو اچھا ہوتا یہ ہے کہ ماحول کی بات بھی ہوتی ہے نا، کہ جیسا بچے کو آپ شروع سے گھر میں ماحول دیتے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کہ آپ کہتے ہیں نا کہ پہلی درسگاہ تو ماں کی گود ہوتی ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہیں چیزیں، پھر آگے بڑھتی ہیں. اچھا مفتی محمد نوید عباسی صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں صورتحال کی کہ ہمارے معاشرے میں آج کل عدم برداشت بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہم نہ ہی کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی باتوں کو درگزر کرنا چاہتے ہیں. میں دونوں آپ حضرات سے اس پر گفتگو کروں گی. سب سے بیسک وجہ کیا ہے اس کی آپ کے خیال؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو معاشرے میں عدم برداشت ہے اس کی بے شمار وجوہات ہیں. لوگوں کے معاشی مشکلات ہیں، علی ھذا القیاس اور بھی بہت ساری چیزیں. اس کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے یا کم از کم کرنے کا، وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر کما حقو عمل ہے. اچھا یہاں دو تین باتیں چونکہ حضرت نے بھی بات کی، دو تین باتیں قابل غور ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں ہمیں عمل کی تعلیم دی ہے وہاں ساتھ میں فرمایا وَتُعَزِّمُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ نبی علیہ السلام کی حد سے بڑھ کر عزت بھی کی جائے اور ان کا اکرام بھی کیا جائے. یہ ساری چیزیں بھی قرآن بتا رہا ہے. اسی آیت میں مان کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جو صرف عشق اور محبت کی بات کرتے ہیں وہ فضول کام کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو عشق و محبت کی بات کرتے ہیں وہ پھر یقیناً عمل کی طرف بھی آگے بڑھتے ہیں. تو عدم برداشت جو معاشرے میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ وضو کر لو. کیا ہم میں سے کوئی یہ کام کرتا ہے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں. یہ تمام تر طریقے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا. اور یہاں میں ناظرین کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ معاشرے سے یہ عدم برداشت کو ختم کر کے برداشت، صبر، تحمل یہ چیزیں لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک کام کریں. میں نبی علیہ السلام کی آیات سے ایک واقعہ، ایک حدیث کی صورت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مہمان آیا حضور کی بارگاہ میں. اور ناظرین یہ توجہ سے سنیے گا، ہر آدمی غور سے سنے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مہمان آیا، حضور علیہ السلام نے اس مہمان کی عزت کی. وہ غیر مسلم تھا اور اس نے کہا میرے پاس رہنے کو جگہ نہیں. حضور نے خود اس کو کھانا کھلایا. سب کچھ کرنے کے بعد مسجد نبوی کے ساتھ ایک مخصوص جگہ تھی مہمان کے لیے جہاں وہ قیام کرتے، وہاں رات کو وہ رکا. لیکن وہ نیت اس کی بری تھی. وہ رات کے آخری پہر اٹھا اور اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا. معاذ اللہ، یہ کتنی بڑی مطلب ایک وہ بات ہے. اب وہ یہ کر کے اپنا تو وہ بھاگ گیا، یعنی جلدی جلدی نکل کے چلا گیا. اسی اثناء میں نبی علیہ السلام تہجد کی نماز کے لیے تشریف لے آئے. جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو نبی علیہ السلام نے وہ دیکھا تو آپ نے کسی خادم، کسی غلام کو نہیں بلایا. ان کے ایک اشارے پر لوگ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنا سعادت جانتے، حکم ملتے ہی سب کچھ لٹا دیتے. لیکن وہاں کسی کو بلایا نہیں. حضور نے اپنے ہاتھوں سے صفائی کی اور صفائی کرنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی طرف گئے کہ دیکھوں وہ ہے یا نہیں. تو وہ وہاں نہیں تھا. اس کی تلوار پڑی ہوئی تھی تو آپ نے وہ تلوار اٹھائی. اسی اثناء میں وہ واپس آ چکا تھا اور وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. تو جب نبی علیہ السلام باہر کی طرف جانے لگے کہ اس کو تلوار واپس کی جائے تو وہ ذرا ڈرا گھبرایا کہ اب ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے. تو حضور نے مسکرا کے کہا کہ تمہاری تلوار رہ گئی تھی، شاید تم کہیں جلدی میں جا رہے ہو، تو میں تمہیں تمہاری تلوار واپس کرنے کے حوالے سے فکر مند تھا. تو اس نے دیکھا کہ کوئی بات ہی نہیں کی، میں نے اتنا غلط کام کیا ہے، مجھے کچھ کہا ہی نہیں. بس وہ نبی علیہ السلام کے قدموں میں گرا
اور مسلمان ہو گیا صرف یہ عمل دیکھ کے۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری مسجد میں جہاں میں خطیب ہوں، حضرت صاحب کسی مسجد میں خطیب ہوں گے، کوئی ایسا عمل کر جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ہائپر ہو جائیں گے، اور یہ ہو جاتا ہے۔ اچھا فطرت انسانی بھی ہے۔ آج ملک بھر میں ریلیوں کا اہتمام کیا گیا ہے، لوگ عاشقان رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، ہر انسان اپنے طریقے سے جشن منا رہا ہے، اور اسی والے سے خصوصی نشریات کا سلسلہ بھی بول نیوز پر جاری ہے۔ ہمارے پینلز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور لاہور سے ایک اور مولانا عمران بشیر صاحب نے بھی ہمیں جوائن۔ جی ہاں، مذہبی اسکالر ہیں مولانا عمران بشیر فاروقی صاحب، ان کو بھی ہم شامل گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا عمران بشیر فاروقی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ۔ اچھا یہ بتائیے گا، ظاہر ہے ہم جب آج بات کرتے ہیں کہ جی ایک دن ہم نے مخصوص تو کیا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کریں، بلکہ ہمیں تو سال کے 365 دن اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات کہ تعلیمات کے مطابق زندگی کو سنوارنا چاہیے۔ پھر ابھی ہم بریک سے پہلے عدم برداشت کی بات کر رہے تھے، اگر آپ نے سنی ہو کہ جو معاشرے میں عدم برداشت ہے، درگزر نہیں کرتے، کسی کو معاف نہیں کرتے، یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ اور یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے معاشرے میں، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ آج ہم ہر چیز کو خوبصورت کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا گھر کیسے خوبصورت ہو جائے، ہم خود کیسے خوبصورت ہو جائیں، ہماری گاڑی، ہمارے بیوی بچے، ہمارے والدین، ہر چیز کو خوبصورت بنانے کی، سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ عید میلاد النبی کا وقت آتا ہے تو پورا ملک، پوری دنیا میں مسلمان اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی جو ایک آیت مبارکہ تلاوت کرتے رہے، اور ہم بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ساری کائنات خوبصورت ہوگی، لیکن اگر تمہارا اندر حسین نہ ہوا تو کچھ بھی نہ ہوا۔ اندر حسین کیسے ہوگا؟ آقا کریم کی غلامی کے اپنانے سے۔ مثال کے طور پر اس امت کے اکثر لوگ غریب، غربا، یتامہ، مساکین ہوں گے۔ ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا، اور میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا خاص طور پہ صاحب اقتدار اور صاحب ثروت لوگوں کو۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنۃ سیء الملکہ، اللہ کی 1% بھی رحمت نہ لے سکیں گے وہ مالدار لوگ، وہ سربراہان جو اپنے ماتحتوں پر شفقت کا، فضل کا، کرم کا، آسانیوں کا معاملہ نہ کریں۔ تو صحابہ نے درخواست کی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے، الیس اخبرتنا ان هذه الامۃ اکثر الامم مملوکین و یتامی، کہ یا رسول اللہ ہم سب کے ماں باپ آپ پر قربان، کیا اس امت کی اکثریت غریب غربا کی غلامی والی زندگی، یتامہ والی زندگی، مساکین والی زندگی اس امت کی اکثریت کی نہیں ہوگی؟ آپ نے فرمایا نعم، ایسے ہی ہوگا۔ تو لہٰذا تم کرنا کیا؟ اگر تم میری سیرت پہ چلنا چاہتے ہو تو صاحب اقتدار لوگوں کو بھی، جن کے پاس حکومت ہے، عہدہ ہے، ان کو بھی، اور جن کے پاس پیسہ ہے ان کو بھی، دونوں کو اللہ کے محبوب حکم دے رہے ہیں۔ آج اگر ہم اس ایک حکم کو مان لیں تو رب کعبہ کی قسم ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسائل حل ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا اپنے ماتحتوں سے، اپنے ملازمین سے ایسے پیش آنا، فَأَكْرِمُوهُمْ كَكَرَامَةِ اولاد، جیسے تم اپنی اولاد کے لیے جذبات رکھتے ہو، جیسے اولاد کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتے ہو، ایسے ہی غریبوں کی، یتیموں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنا، اور عملاً کیا کرنا؟ یہ تو تھے دل کے جذبات، عملاً کیا کرنا اگر تم نے میری سیرت کو اپنانا ہے؟ وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، جو تم خود کھاتے ہو، خود پہنتے ہو، میرے امت کے غریبوں کو بھی وہ دیتے رہنا، تو تم میری سیرت کو اپنانے والے ہوگے۔ ایک اور موقع پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ وضو فرماتے فرماتے، بخاری کی روایت ہے، یہ پہلے جو میں نے روایت پیش کی ہے یہ سنن ابن ماجہ کی ہے،
اور دوسری جو روایت پیش کر رہا ہوں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ آقا کریم وضو فرما رہے ہیں، اور وضو کرتے ہوئے میں ایک درخواست عرض کرتا چلا جاؤں، بھول نہ جاؤں کہ جب بھی آقا کریم کا نام آئے تو درود پاک مکمل پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضور کی آل کا بھی اور حضور کے اصحاب کا بھی تذکرہ۔ آپ وضو فرما رہے ہیں، مجھے وہ پانی نہیں مل رہا، آپ کو پانی مل رہا ہے، کسی اور کو پانی مل رہا ہے، تو وہ ایک صحابی دوسرے صحابی کے چہرے پہ ہاتھ لگا کے اپنے جسم پہ مل رہا ہے۔ آپ نے پوچھا ما حملکم علی ھذا، ایسے کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا حب اللہ و رسولی، اے اللہ کے رسول، آپ کی اور آپ کے رب کی محبت میں یہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں مجھ سے اور میرے رب سے حقیقی محبت ہے تو 3 کام کر لینا تو تم حقیقی محبت کرنے والے ہوگے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک فرمایا یہ 3 کام کر لینا، 3 کام، تو میں بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میرا رب بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ وعدے کو پورا کرنا، اور ہمیشہ اپنی جو ساتھ رہنے والے ہیں، ہمسایہ صرف وہ نہیں ہے جو ہمارے دیوار کے ساتھ ہے، بلکہ جو ایک لمحے کے لیے بھی اکٹھا ہو جائے، چاہے وہ رکشے پہ اکٹھا ہو جائے، ٹرین میں، جہاز میں، کہیں کاروبار کی جگہ پر، جہاں پر بھی تھوڑی دیر کے لیے اکٹھے ہو جائیں، وہ بھی ہمسائے میں آتا ہے۔ فرمایا ان کا خیال کرنا، احساس کرنا، اپنے جو بھی ساتھ ہیں ان کا خیال کرنے والا ایسا ہے جیسے امام الانبیاء کا، اور ان کو تکلیف پہنچانے والا ایسا ہے جیسے امام الانبیاء کو تکلیف پہنچانے والا۔ اچھا، مفتی ولی خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ولی خان صاحب یہ بتائیے گا سر، ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور جیسا کہ نبی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ محبت کا اظہار بھی آپ کے ثواب میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ پیروی کریں، بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، سب کو کرنی چاہیے، لیکن محبت کا اظہار بھی آپ کے ثواب میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ لیکن جو محبت کے اظہار کے طریقہ کار آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، جس پر کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے بچپن میں دیکھا نعت پڑھتے تھے بڑے احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، 12 ربیع اول جس طرح سے ہم مناتے تھے، جس طرح سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے تھے، اب اس میں اس طرح کی جدت آ گئی ہے کہ کچھ لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ اعتراض صحیح ہے؟ وہ ڈف کا بھی استعمال جی بالکل جی بالکل آپ نے بہت خوبصورت اشارہ فرما دیا۔ میں اس پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ان کی اطاعت میں ہے، سنتوں کے تابعداری میں ہے، اور کسی مسلمان کو اذیت نہ دینے میں ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذا مسلما فقط آذانی، جو کسی مسلمان کو اذیت دے گا وہ مجھے اذیت دے گا، لا الہ الا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت۔ ومن آذانی فقط آذى اللہ، جو مجھے اذیت دے گا اس نے اللہ کو اذیت دی۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بے شک۔ اور قرآن کریم میں یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم اللہ سے محبت کرو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری تابعداری کرو۔ تو پھر صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ یا خیر کی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، خیریت کی بات کرے گا۔ تو آپ نے صحیح فرمایا کہ سیرت کے جلسے ہیں، سیرت کے جلوس ہیں، سیرت کے حوالے سے عید میلاد النبی یا جشن عید میلاد النبی اس کو شریعت کا حصہ نہ سمجھا جائے، کیونکہ دین کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی ہے۔ یہ خوشی کا ایک اظہار کے طور پر اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، جو لوگ کرتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ خواہ مخواہ کے لیے دوسرے پر اعتراضات عالمی صورتحال میں، گلوبلائزیشن کے زمانے میں اس سے ہٹ کر خواہ مخواہ کے لیے اپنے مسائل نہیں کھڑے کر دینے چاہیے باہمی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم بحیثیت مسلمان سب ایک ہیں۔ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، آپ کے ساتھ ایک اور لاحقہ ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان کے ساتھ بھی کوئی دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا خلفی ہے یا سلفی ہے یا شیعہ ہے یا سنی ہے۔ یہ چکر ہم نے بنا دیے،
माँ कान इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानियन वलाकिन कान हनीफा मुस्लिमा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहूदी थे न नसरानी थे, वो तो हनीफ मुस्लिम थे। ऐसे ही हम लोग जो है, हम ये जो चक्कर हमने लगा दिए लाहिते साबित है, ये नहीं है। हम लोग मुसलमान हैं, कुरान करीम में है कि तुम्हारा बाप ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। हमने कुरान और सुन्नत के तनाजुर में ये जो कुछ लोग बहुत नीचे होकर हरकतें करते हैं, वो ईद मिलाद नबी के हवाले से हो या वो मुहर्रम के हवाले से हो या वो किसी भी हवाले से हो, उनको अपने अमल पर मैं समझता हूँ नजर सानी करना चाहिए कि भाई और आप और बात ये कि यहाँ पर हमें जो एक मैसेज देना है ना मुफ्ती साहब, वो यगानियत का देना है, वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का देना है, वो मैसेज ज़रूर जाना चाहिए। पॉइंट एक ही ना, तो सरवर कौनैन रहमतुल लिल आलमीन आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न जो है अपने अपने तरीक़े से मनाया जाता है, और हर मुसलमान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, एक खातून के घर पर हैं। वो जिस तरीके से लोग अपने जश्न का एहतमाम करते हैं, कहीं लंगर का एहतमाम किया जाता है, तो सलाउद्दीन से जानते हैं कि वो कहाँ हैं और क्या सूरत हाल वो देख रहे हैं। जी सलाउद्दीन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में जो है लंगर का भी ख़ुसूसी तौर पर अहतमाम किया है। यहाँ पर एक ख़ातून है जो अपनी निगरानी में यहाँ पर लंगर का जो है वो अहतमाम किया है। उन्होंने उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, एक तो आज जश्न विलादत बड़े जोश जज्बे से मनाया जा रहा है, आपने जो है लंगर का अहतमाम किया है, क्या कहेंगे? सरकारी जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशी में हम यहाँ इस काम को कर रहे हैं, और यहाँ इस लाइब्रेरी में फ़र्स्ट ऑनर में ही लेडीज़ यानी कि जो इस काम को संभाल लें, मैंने अपनी निगरानी में इस काम को करवाया है। आपने सुना कि उनका कहना है कि वो अपनी निगरानी के अंदर जो है जो रैलियाँ निकल रही हैं, जो जुलूस में लोग आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे ख़ुसूसी तौर पर इंतज़ाम है। जी अच्छा, ननकाना साहब में भी जनाब सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाया जा रहा है, और इस मौके पर मरकज़ी जुलूस भी निकाला गया है। जुलूस के शुरुका पर सिख कम्युनिटी की जानिब से गुलपाशी करके अपनी मोहब्बत का इजहार किया गया है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, रियाज ताहिर। पाकिस्तान भर की तरह ननकाना साहब में भी आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज तहसीन पेश करने के लिए आपकी जश्न विलादत आज को जो है वो मनाने के लिए ननकाना साहब में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुलूस का जो है वो इनेकाद किया है। जुलूस मस्जिद अक्सा से शुरू होके जब गुरुद्वारा जन्मस्थान पहुंचा तो वहाँ पे सिख कम्युनिटी ने जो है वो अपनी मखसूस अंदाज में जो है वो आका अलैहिस्सलाम को खराज तहसीन पेश किया और गुलपाशी की। जुलूस के जो शुरका हैं आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जो जुलूस के शुरका हैं वो आका अलैहिस्सलाम के साथ अपनी मोहब्बत का जो है वो इजहार करते हुए मखसूस अंदाज में खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। आशिकान रसूल जो है वो आका अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक, नारा तकबीर, नारा रिसालत के नारे लगाते हुए मखसूस है। रियाज ताहिर, बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर है हर किसी का अपना अपना तरीक़ा है जश्न मनाने का, खुशियाँ मनाने का। अच्छा, जब हम बात करते हैं शुएब साहब कि जब नाते रसूल मकबूल पेश की जाती है, ज़ाहिर जज्बात होते हैं ना इंसान के उसमें, जब हम भी करते हैं बाज़ औक़ात अशार ऐसे आते हैं रोना आ जाता है कि नहीं जज्बात पे काबू रहता, तो ऐसा होता है आपके साथ भी? और फिर आप नात भी ज़रा हमें सुनाइए। जी जी बिल्कुल ऐसा होता है। जब हम अकाबरीन की नातें सुनते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं और दिल मगमूम हो जाता है। एक बहुत ही खूबसूरत कलाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। है तेरी इनायत का डेरा मेरे घर में आका है, तेरी इनायत का डेरा मेरे घर में है, तेरी इनायत का डेरा मेरे घर में, सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा, मेरे घर में आका सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा, मेरे घर में
और ही होंगे, अंदाज मेरे घर के तो कुछ और ही होंगे। जिस रोज़ कदम आएगा तेरा मेरे घर में आका, जिस रोज़ कदम आएगा तेरा मेरे घर में, दरवाज़े पे लिखा है तेरा इसमें गिरामी, दरवाज़े पे लिखा है तेरा इसमें गिरामी। आता नहीं भूले से अंधेरा मेरे घर में आका, सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा मेरे घर में। क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत खूब, बहुत शानदार। अच्छा मुफ्ती अबू साहब, बचपन से ना नातें इस एहतराम के साथ आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इस तरह की आप नातें सुनते हैं। अब क्या नातों में जिद्दत आ गई, कोई कमर्शलाइज वाला मामला हो गया? क्योंकि अब जितनी भी चीज़ें आपने देखा होगा वो साहिल समंदर पे खड़ो के नाते पड़ी जा रही होती हैं, उसको एक तरीके से कमर्शलाइज कर दिया। क्या ये सही है कि ये जो नात सुनिए एकदम से महू होगा, इसके अंदर एकदम से एक ऐसा ना आपका जज्बा ईमानी जाग जाता है? क्या ये ऐसा अब है या ख़त्म हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मैं कुछ गुजारिशात आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ, शायद वक्त भी मुख्तसर है, आपके सवाल का जवाब उसमें ख़ुद बहुत आ जाएगा। इस तरह बहन ने एक जुमले यहाँ इस्तेमाल किया कि आज मोहब्बत का पैगाम जाना चाहिए इस ट्रांसमिशन से। तो मोहब्बत का पैगाम तो सबसे पहले ये है कि हम जो भी इस्लाह पर मबनी गुफ्तगू करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, वो जिस दिन हमने बग़ैर तनकीद के करना शुरू कर दी ना जी, तो इस्लाह की इमारत बुलंद होती चली जाएगी। सही बात है। नंबर एक, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ मुझे खुद उस पर अमल नहीं करना होता, मुझे मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब को सुनाना होता है कि जनाब ये बैठे हैं, इनका ये मसला क्या है, मेरा ये मसला क्या है। तो ये तनकीदी पहलू जिस तरह हमारे अंदर से जी ख़त्म हो जाएगा तो ये असास और बुनियाद ठीक हो जाएगी। नंबर एक। दूसरी बात ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, जो मेरा रसूल तुम्हें दे वो ले लो, जो मेरा रसूल न दे उसे छोड़ दो। अब मिसाल के तौर पर आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रोडों पर हो रही हैं, अब हम लोग उसको मंसूब किन से करते हैं? बाकायदा तौर पर एक मसलक से करते हैं। भाई किसने कहा है कि मकतबा देवबंदी बरेलवी मकतबा फ़िक्र के लोग ये कहते हैं कि तुम रोडों पर आकर डांस करो ईद मिलादुन्नबी के नाम पर, तुम रोड पर आकर मिलादुन्नबी का स्टेज लगाकर तुम उस पर फहाशी और यानी के काम करो, तुम बिजली चोरी करो, तुम रोड ब्लॉक करो, कहीं नहीं कहता। मुझे कराची में आकर कुछ उलमाए कराम से मिलकर इस बात का बड़ा बखूबी अंदाज़ा हुआ कि वो ख़ुद इस चीज़ को कंडेम करते हैं। अब रही इस बात ये कि हमारी आवाम को हमारे कंट्रोल में रहना ज़रूरी है। उसके लिए मैं चंद गुजारिशात अर्ज़ करता हूँ। जिस तरह हमने पहले कहा ना जी कि हम मतलब की चीज़ों को दीन समझते हैं, जो चीज़ हमें अच्छी लगी उसे हमने दीन समझ लिया, हाँ, जो चीज़ अच्छी न लगी उसे हमने दीन छोड़ दिया। अब हमने क्या करना है, क्या दीन है क्या नहीं है, इसको मैंने वो नहीं करना। ये सहाबा इकराम अहले बैत इज़ाम ने, आपने जो बात की ना उसमें रहनुमाई भी तो उलमाए कराम ही कर। जी मैं मुस्तरवार हूँ, मुस्तरवार 2 मिनट दीजिएगा। हज़रात सहाबा इकराम अहले बैत इज़ाम ये वो शख्सियात थी जिन पर अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने दीन मुरत्तब फरमा दिया है। अब दीन वही है, इस्लाम वही है, उससे बाहर कोई चीज़ नहीं। देखिए दीन आज हमारे यहाँ किस चीज़ को समझा जाता है? सिर्फ नमाज को, मस्जिद बनाने को, रोज़ा रखने को, हज करने को। ऐसा नहीं है। दीन 5 चीज़ों के मजमूए का नाम है, अकायद, इबादत, मामलात, मुआशरत, अखलाक। मुझे सिर्फ आप 2 चीज़ें बता दें, मामलात में हम मुसलमान कहाँ हैं?
نہیں، اخلاق میں کہاں ہے؟ اخلاق میں معاملات تو چلیں، اخلاق میں ہی نہیں ہے۔ اخلاق میں ہم مسلمان کہیں۔ اب لوگ پوری دنیا میں اخلاق کے بھاشن بڑے بڑے لوگ بیٹھے کے دیتے ہیں، مجھے یہ بتائیے اخلاق ہے کیا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ دین کب مکمل ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب تمہارے اخلاق مکمل ہو جائیں۔ فرمایا یا رسول اللہ اخلاق کب مکمل ہو جائیں، کب مکمل ہوں گے؟ فرمایا جب تمہارے اندر سے غصہ ختم ہو جائے گا۔ 80% عوام تو ہماری غصے سے بھری ہوئی ہے، سائیکل والے کا اپنا ہے، موٹر سائیکل والے کا اپنا ہے، آٹو رکشے والے کا اپنا ہے، بڑے کا اپنا ہے، چھوٹے کا اپنا ہے، کہتے ہیں نا ہمارے بڑے بڑوں سے ہم نے سنا ہے، حکومت کا اپنا ہے، اپوزیشن کا اپنا ہے۔ ابو محمد صاحب ہم نے بڑوں سے سنا ہے اپنے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، تو جب آپ زبان دیکھیں میں اس پر ایک حدیث کوٹ کر رہا ہوں، میری پوری قوم سے جو سن رہے ہیں، جو بعد میں سنیں گے، جو اپنے اپنے پیج پر سنیں گے، سب سے میری گزارش ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کے نبی کی زبان ختمی زبان ہے، جو آپ نے فرما دیا قیامت تک وہی ہے۔ حضور نے فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو شخص نرم دل اور نرم زبان سے محروم رہا وہ کائنات کی ہر خیر ہر بلائی سے محروم رہے گا۔ آج صرف اگر ہم اسی بات پر عمل کر لیں کہ ہماری زبان نرم ہو جائے، ہمارا دل نرم ہو جائے، تو میرے خیال میں 80% مسائل ہمارے لیکن اس میں علماء کرام، مفتیاء کرام کا کتنا بڑا رول ہے کہ وہ سب ایک پیج پر ہو نا، جب وہ سب ایک پیج پر ہوں گے اور وہی بات کہیں گے جو سب کی ہی متفقہ بات ہوگی، جو آپ کہہ رہے ہیں وہی مفتی نوید صاحب بھی کہیں گے، وہی دیگر ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ بھی وہی بات کہیں گے۔ میری بات سے سارے اتفاق کریں گے۔ نہیں میں یہاں کی بات نہیں کریں، ویسی اوور آل بات کر رہے ہیں کہ اس میں کتنا بڑا رول ہے۔ آپ کسی بچے کو سمجھاتے ہیں، گھر کے دو بڑے الگ ہوں اور دو بڑے الگ بات کے اندر، بچہ تو کنفیوز ہو جائے گا نا، تو کنفیوژن سے بچانے کے لیے ایک پیج پر ہونا کتنا ضروری ہے۔ بالکل ایسی ہے، پوری قوم کو اتفاق سے رہنا چاہیے۔ میں بہت پہلے سے کنڈیم کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ مسالک بازی کے جو نام ہیں ان سے باہر آنا چاہیے۔ آج ضرورت دیکھیں نقطہ اتحاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فتبعونی، حضور کے پیچھے آ جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم کھڑے ہو جائیں تو میرے خیال میں ہمیں باقی کس چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو کیسے ہو جائیں؟ میں چاہوں گی آپ بھی ذرا اس پر روشنی۔ نوید صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیے برداشت کی بات کر رہے ہیں تو میری برداشت آپ دیکھیں کہ ایک مسلک کے 3 علماء ہیں، میں 3 کو سن رہا ہوں اور میں میلاد والے دن بریلوی مکتبہ فکر کی نمائندگی کرتے ہوئے تنہا سب کو محبت سے مبارکباد بھی پیش کر رہا ہوں، اس سے بڑی برداشت کیا ہے۔ لیکن میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہم یہ باتیں کسی اور دن بول نیوز کوئی پروگرام رکھے، اس کو ہم ڈسکس کر لیں کسی بھی موقع پر۔ آج حضور کے میلاد کا دن ہے تو دیکھیے مدینہ منورہ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا کہ مدینہ کی بچیوں نے دف بجا کے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کے ترانے گائے۔ اور میں یہ بھی ناظرین کی خدمت میں محبت رسول میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مدینے سے باہر جاتے، جب واپس تشریف لاتے کسی غزوے پر، عمرہ پر، کسی بھی مرحلے پر، تو حضور مدینے سے باہر قیام کرتے، پھر مدینے میں تشریف لاتے تو مدینے کے لوگ ہر دفعہ حضور کا استقبال کرتے۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام ایک موقع پر واپس تشریف لائے تو حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب نبی کے چچا وہاں موجود ہیں، تو قبیلہ بنو نجار کی بچیوں نے غزلیں گائی، تو اس موقع پر حضرت عباس نبی کے چچا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، کیا کہا؟ من قبل یاتب فی الظلال وفی مستعد حیث یحصف الورق ثم حبت البلاد لا بشر انت ولا مدغۃ ولا علق بل حجۃ ترکب السفین وقد الجم نصرا والہ الغرق ورت نار الخلیل مکتما فی صلبی انت کیف یحترق وانت لما ولدت اشرقت الارض ودا بنورق الافق۔ یہ حضرت عباس کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ آئے تو کائنات جگمگ جگمگ کرنے لگ گئی۔ آپ نے لکھا ہوا ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی آمد پر صبح توپوں کی سلامی دی گئی، ہر طرف شہر میں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگ رہے ہیں۔ میں میلاد کی تعریف کرنے لگا ہوں۔ ہم حضور کا میلاد ہر اس محفل کو کہتے ہیں جس میں حضور کے بدن کی بات ہو، حضور کے ذقن کی بات ہو، حضور کے یدین کی بات ہو، حضور کے رجلین کی بات ہو، حضور کے پسینے کی بات ہو، حضور کے مدینے کی بات ہو، آقا علیہ السلام کی شریعت کی بات ہو، حضور پر اترنے والے قرآن کی بات ہو، آقا کے ابو بکر کی بات ہو، آقا کے عمر کی بات ہو، آقا کے عثمان کی بات ہو، آقا کے
کہ حسن و حسین کی بات ہو، ہم ہر اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ اور میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جو خرافات ہیں، دیکھیے معاشرے میں ہر جگہ جب ہم تنزلی کا شکار ہوئے، ہمارے معاشرے میں جھوٹ، فریب، دغا، ہر چیز ہمارے اندر داخل ہو گئی، وہاں مذہبی لوگ بھی ظاہر ہے اسی معاشرے میں رہتے ہیں تو کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں میلاد کو خرافات سے پاک رکھو۔ کوئی عالم دین آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ ہم بولٹن مارکیٹ سے جب جلوس نکالتے ہیں تو ظہر پڑھ کے نکالتے ہیں، عصر نشتر پارک میں باجماعت پڑھتے ہیں، مغرب باجماعت پڑھتے ہیں۔ 2006 میں جب بم دھماکہ ہوا تو سارے چینل نے لائیو دکھایا کہ ہم اس وقت اللہ کے حضور، کوئی سجدے میں تھا، کوئی قیام میں تھا، اور ایک طرف جماعت ہو رہی تھی، اس وقت بم دھماکہ ہوا۔ ہم تو میلاد والے دن بھی یہی پیغام دیتے ہیں، اور یہ پیغام صرف میلاد کا نہیں، سارا سال نماز پڑھنی چاہیے۔ اور میلاد ہم مناتے اس لیے ہیں کہ حضور کا میلاد، حضور کی محبت کا پیغام قوم کو دیں۔ جب قوم کسی سے محبت کرے گی تو پھر اس کا طریقہ بھی اختیار کرے گی۔ محبت کا انداز ہوتا ہے نا، ہر کسی کا محبت کا انداز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو یہ ذرا ہم پیغام ہے محبت کا اور یگانیت کا اور اتحاد بین المسلمین کا، اور اس پلیٹ فارم سے نا وہی پیغام دینا چاہیے۔ مولانا عمران بشیر صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ عمران صاحب، سر محبت، والہانہ محبت کی بات ہو رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ جو ہم یہ اس حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں، تو سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ آج جس طرح سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے اس پر تنقید نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آج صرف محبت کی بات ہونی چاہیے، ایسا ہی ہے؟ یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ان سارے معاملات میں اگر کوئی تنقید ہے تو علماء کرام کو اس تمام چیزوں پر آگے آ کے رہنمائی کرنی چاہیے لوگوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہی گزارش کروں گا کہ بجائے اس کے کہ کیا ہو رہا ہے، ہم صرف عوام سے اتنا عرض کریں کہ جن جن علماء سے وہ منسلک ہیں ان سے رہنمائی لیں۔ امید ہے کہ اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے اور خرافات بھی ختم ہو جائیں گی۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، ہمیں اس بات کی طرف لانے کی ضرورت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے خود فرمایا، ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی نسلوں کو، اپنی قوم کو 3 چیزیں دے دو، تمہاری نسلیں میری بھی عاشق بن جائیں گی اور میرے رب کی بھی ماننے والی بن جائیں گی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن، اللہ کے محبوب کی محبت، صاحب قرآن کی محبت، ان کے گھرانے کی محبت اور ان کے غلاموں کی محبت، صحابہ اکرام کی، اور قرآن کی تعلیم کی محبت۔ یہ 3 چیزیں ہم جب عام کر دیں گے، قرآن کی تعلیمات اتنی کم ہوتی جا رہی ہیں کہ کسی سے پوچھا جائے کہ قرآن کا لفظی ترجمہ کیا ہے تو ہمیں نہیں معلوم۔ قرآن کا لفظی ترجمہ ہے جسے بار بار پڑھا جائے۔ مسلمان کا لفظی ترجمہ یہ ہے جس سے مسلمان تو مسلمان، کافروں کو بھی سلامتی پہنچے۔ ہم نمازی بعد میں ہیں، ہم درود پڑھنے والے بعد میں ہیں، تلاوت کرنے والے بعد میں ہیں، سارا کچھ بعد میں ہیں، حج عمرہ۔ پہلے مسلمان ہیں، مسلمان کی تعریف تو ہم آقا کریم سے پوچھیں، وہ کیا تعریف فرما رہے ہیں؟ المسلم من سلم الناس، کامل مسلمان وہ ہے جس سے انسانیت کو سلامتی پہنچے۔ اور یہاں پر میں ایک گزارش عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے بچوں کو آقا کریم کے معجزات یاد کروائیں، معجزات بتائیں، صحابہ اکرام کے کرامات بتائیں، اہل بیت اطہار کی وہ قربانیاں، ان کے وہ کرامات بتائیں، جس سے ہمارے نسلوں کے دلوں میں، جیسے آج کل ہم نے بچوں نے یا مختلف لوگوں نے مختلف سلیبریٹی کو اپنا ہیرو بنا رکھا ہے، وہ اس سب سے ہم خود بھی نکلیں، اپنی نسلوں کو بھی نکالیں۔ وہ کب ہوگا کہ آج ہم یہ بات کہتے ہیں کہ لوگ ترقی کرتے کرتے سائنس چاند پہ چلی گئی، تو چاند پہ چلے جانا کوئی ترقی تو نہیں۔ ترقی تو یہ ہے کہ ادھر بیٹھ کر آقا کریم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ادھر بیٹھ کر چاند پر حکومت کی، جدھر اشارہ کرتے ادھر آ جاتا چاند۔ اس موقع پہ میں 2 لفظ جو اشعار کی صورت میں ہے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے بچوں کو جہاں باقی پوئم وغیرہ یاد کرواتے ہیں، باقی چیزیں یاد کرواتے ہیں، آقا کریم کی مدحت الف سے لے کر یا تک تمام حروف نے جو آقا کی مدحت بیان کرتے ہوئے اپنا حصہ ڈالا، جس سے پورا قرآن بنا، پوری احادیث بنی، وہ ہم اپنے بچوں کو ضرور یاد کروائیں۔ مثال کے طور پر
الف نے کہا اللہ کا نبی آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار حرم آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب اللہ آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دلوں کو جوڑنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانوں کا امام، سین نے کہا ساقی کوثر، شین نے کہا شافع محشر، صاد نے کہا صادق و امین، زاد نے کہا ضعیفوں کا والی، طا نے کہا طٰہٰ کی شان والا، ظا نے کہا ظلم کو مٹانے والا، عین نے کہا عرب کا تاجدار، غین نے کہا غریبوں کا والی اور وارث، فا نے کہا فاتح قلوب، قاف نے کہا قرآن والا، کاف نے کہا کملی والا، لام نے کہا لا الہ الا اللہ والا، میم نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو اس طرح کی چیزیں بھی اس سے پیاری تشریح کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے ہمارے پلیٹ فارم سے اتنی خوبصورت بات کی مولانا عمران بشیر صاحب، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اس بات پر، اتنی حسین اور اتنی خوبصورت بات آپ نے یہاں سے کی ہے۔ ایک شارٹ ٹیک لیں گے مفتی ولی خان مظفر صاحب کا بھی، پھر ہمیں بریک کی طرف بھی جانا ہے۔ جی مفتی ولی خان مظفر صاحب۔ بہت شاندار گفتگو ہو رہی ہے، تمام علماء کرام اور پھر جو ہے آپ دونوں اینکر جو ہے ماشاءاللہ سونے پہ سہاگا، اور محبت کا پیغام جا رہا ہے، وحدت کا پیغام جا رہا ہے، اور باہمی الفت کا، باہمی ایک دوسرے کو ایک کرنے کا اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا پیغام جا رہا ہے۔ میں اس پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ جو علماء نے احادیث پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ تو شیخ سعدی نے پیش کیا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آج طوبہ ہما دارن تو تنہا داری، کہ آپ میں حسن یوسف ہے اور آپ میں ید بیدا ہے، اور حسن یوسف دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم کے آپ ایک خون سے مردوں کو بھی زندہ کرتے دیتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ید بیدا تھی۔ فرمایا کہ آج خوبہ ہما دارن، جو جتنی خوبیاں وہ سب لوگ سارے انبیاء رکھتے تھے، تو تنہا داری، وہ ساری خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں سب جمع ہیں۔ بس امت کو یہ چاہیے، علماء کو، مفکرین کو، آپ جیسے حضرات کو، اور ہمارے یہ جو ادارے ہیں، چینلز کے ادارے ہیں یا دیگر جتنے ادارے ہیں یا جو وزارت تعلیم ہے پوری دنیا میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے بعثت کا مطلب کیا تھا، آپ کی سنت پر عمل کیسا کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں کتنی مشکلات آئی، آپ نے وہ کیسے برداشت کی، اور اس برداشت کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں کے نتیجے میں اسلام کیسے پھلا اور پھولا اور کیسے پھیلا۔ کچھ ہی لمحات باقی رہ گئے ہیں، نشریات ہم نے ختم کرنی ہے، لیکن نوید صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو آخری کلام۔ میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے حضرت مفتی ابو محمد صاحب نے اور مولانا عمران صاحب نے، بلکہ سب نے جو گفتگو کی ہے نبی علیہ السلام کی محبت کی، ہمیں یہی محبت پیار کی گفتگو اپنے اس ملک میں کرنی چاہیے، جس سے دہشت گردی، بد امنی، یہ تمام چیزیں ختم ہوں اور ہم پیار کی لڑی میں پروئے جائیں، جس طرح صحابہ، حضور خود صحابہ کو ممبر پر حضرت حسان کو بٹھاتے اور کہتے پڑھو، وہ کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تُعَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ زبان اور دل کو نرم کر لیں، سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی، سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی۔ اچھا، بڑی خوبصورت نعت ہے، لیکن آپ بھی اپنی مرضی سے سنا سکتے ہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے۔ بس پہ ایک نعت سنا رہا ہوں آپ کو۔ یا نبی 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 یا نبی، آپ قرآن لائے حبیب خدا، ہے لقب آپ کا خاتم الانبیاء، آپ قرآن لائے حبیب خدا، ہے
अर्श से अर्श तक बरतरी आपकी, या नबी या नबी या नबी या नबी। ज़हन इंसान पे छाई थी तारीकियाँ, हर तरफ ज़ुल्मतों के थे बैन निशान। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।